ناظرین اور سامعین، سب سے پہلے تو آج کے سیشن کے لیے میں آپ سے معافی کا خواستہ کر ہوں کہ یہ سیشن ریکارڈ ہو رہا ہے. انشاءاللہ کل صبح کو یہ ریلے ہوگا. اس کے لیے اس وقت ہم ہمارے ناظرین کو آن لائن آنے کی دعوت نہیں دے سکتے، لیکن جن تک خبر پہنچی ہے وہ چاہے تو یہاں بیٹھ کر لائیو پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں. یہ ہمارا 7واں سیشن ہے. پہلے 3 سیشنز میں ہم نے حضرت آدم کی زندگی پر گفتگو کی، اس کے بعد حضرت ادریس، اور پچھلے 2 سیشنز حضرت نوح کی حیات طیبہ پر مکمل کیے گئے. حضرت نوح کے لیے جناب محمد تراب الدین صاحب نے گفتگو کا آغاز کیا تھا. آج سے 2 سیشن پہلے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل اسماعیل و آل عمران کہ ہم نے چنا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جس بندے کو اللہ نے چنا ہے اس کے لیے قوم آج اتنے 1000 سال گزرنے کے بعد بھی کس طریقے سے، کس نوعیت سے وہ قابل اتباع ہیں، مسلسل ڈاکٹر صاحب کی تقاریر سے واضح ہوتا جا رہا ہے. ہم بہت دور تک پہنچ چکے حضرت نوح کی زندگی پر غور کرتے ہوئے، اور ایک بہت بڑا مرحلہ آپ کی زندگی کا باقی تھا جو امید کر رہا ہوں کہ شاید آج وہ کور کیا جائے گا. دیٹ از طوفان حضرت نوح، کیسے شروع ہوا، کیسے ختم ہوا، اغراض و مقاصد کیا تھے، بیٹے کا پکارنا، پروردگار کی طرف سے جواب آنا، وغیرہ وغیرہ. آئیے میں دعوت دیتا ہوں جناب محمد تراب الدین صاحب کو کہ وہ اپنی گفتگو جو پچھلی دفعہ ختم کی تھی حضرت نوح پر، اس کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی تقریر کا آغاز کریں. جناب محمد تراب الدین صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدر محترم عالی جناب ڈاکٹر شوکت علی مرزا صاحب اور دیگر سامعین، خصوصاً جبار احمد صاحب، حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے قرآن میں جو آیات آئی ہیں وہ گزشتہ 2 سیشن میں آپ کے سامنے رکھ دیا. آج کا جو 3واں سیشن ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اس کا تذکرہ کیا جائے گا قرآن آیات کی روشنی میں. میں مختصراً پورے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے 28 سورتوں میں، اس لاسٹ سیشن میں پوروں کو ایک جگہ جمع کر دینے کی کوشش کروں گا. حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم نوح کی طرف بھیجا گیا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی بنیادی جو تعلیمات تھی وہ 4 تھی. پہلی تعلیم یہ تھی کہ عبد اللہ کی عبادت کرو. دوسری بنیادی تعلیم یہ تھی کہ لا تعبدوا الا اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہیں کرو. تیسری بنیادی تعلیم یہ تھی ما لکم من الہ غیرہ، الہ صرف ایک ہی ہے اور اس سے ہٹ کر کوئی الہ نہیں. اور چوتھی جو بنیادی تعلیم تھی وہ یہ تھی کہ فاتقوا اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بنیادی تعلیمات سورہ ہود میں اور سورہ مومنون میں تفصیل سے بیان کی. اب جب حضرت نوح علیہ السلام یہ تعلیمات اپنی قوم کے سامنے پیش کر رہے تھے تو پھر اس قوم نے مختلف اعتراضات شروع کر دیے. سورہ نوح کے اندر یہ آخری آیت میں ہے کہ حضرت نوح جو کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، لیکن قوم نوح کے سرداروں نے یہ کہا کہ خالو
لا تذرون آلہتکم. یہ جو نوح کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، تو قوم کے سرداروں نے اس کا جواب یہ دیا کہ ایک سے زائد جو الہ ہمارے پاس ہے، لا تذرون آلہتکم ولا تذرون ودا سواہا یغوث و یعوق و نصر. قوم کے سرداروں نے کہا کہ نہیں، ایک الہ نہیں بلکہ 5 الہ، تم ان کو نہیں چھوڑنا، مطلب تم ان کی عبادت کرنا اور ان کو الہ میں شامل کرنا. تو یہ تکرار تقریباً 950 سال تک چلتی رہی. نوح علیہ السلام نے وحدانیت کا درس دیتے رہے، اور مخالف نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے کہا کہ نہیں، ان الہ سے ہٹ کر یہ 5 الہ بھی. تو سب سے پہلے جو توحید کا جو درس دیا، جو ٹیچنگ تھی حضرت نوح علیہ السلام کی، تو اس طرح سے مخالف کی گئی اور نوح علیہ السلام کے سامنے 5 الہ رکھ دیے. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے نبوت اور رسالت کی اہمیت بتائی کہ نبوت کیا ہے، رسالت کیا ہے. اور خود نوح علیہ السلام نے اپنی زبان سے کہا انی لکم رسول امین، کہ میں تمہارے لیے رسول ہوں، ایک امانت دار رسول. اس کے بعد آپ نے یہ بھی کہا کہ لاکنی رسول من رب العالمین، میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے. آپ نے یہ بھی کہا انی ناصح لکم، میں تم کو نصیحت کر رہا ہوں، میرے ساتھ اللہ کی دی ہوئی چند نصیحتیں ہیں، نصیحتوں کو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. میں ناصح بھی ہوں، میں رسول بھی ہوں. ابلغکم رسالات ربی، اور تم تک میں اللہ کا پیغام، اللہ کی نصیحتیں میں تم تک پہنچاؤں. ابلغکم رسالات ربی بھی کہا، ناصح لکم بھی کہا، رسول امین بھی کہا، رسول من رب العالمین بھی کہا. تو اس طرح سے آپ نے نبوت اور رسالت کی باتیں اپنی قوم کے سامنے رکھی. تو اس کا جواب قوم نے کیا جواب دیا؟ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، میں ناصح ہوں، نصیحت کرنے والا ہوں. تو اس کا جواب جو قوم نوح نے کیا دیا؟ الہ کا جواب تو 5 الہ سے جواب دے دیا. اب اس کے بعد جب یہ کہے کہ میں رسول ہوں، تو اس کا جواب یہ دیا کہ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلُنَا، کہ آپ تو جو ہے ہمارے جیسے بشر ہیں. اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نصیحت کرنے والا ہوں، میں رسول ہوں، میں تم تک جو ہے نا اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں. تمہارے اور ہمارے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم جو باتیں کر رہے ہیں وہی باتیں تمہاری بھی ہیں. یہی بات نے پھر آگے بڑھ کے یہ بھی کہا کہ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ تم جو ہے ہماری قوم کے جیسا تم بھی ایک بشر. تو بشر کی گفتگو شروع ہو گئی تھی. رسول کو رسالت اور نوح علیہ السلام کی نبوت کے اقرار نہیں کر رہے تھے، بلکہ اپنے برابر اللہ کے کھڑا کر دے رہے تھے. پھر آگے بڑھے تو یہ بات بھی کہی قالوا مجنون وازدجر، تم ایک مجنون ہے، تم ایک دیوانے ہو، تم رسول نہیں ہو بلکہ تم ایک مجنون ہو. سورہ قمر کے اندر ہے وہ ازدجر بھی ہے، اور ہم تمہارے ساتھ جو ہے بہت ہی غلط رویہ رکھیں. اور خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے اب کو جو ہے کذبوا بھی کہا، کہ میرے نوح کو جو ہے نا اس قوم نوح نے جھوٹا کہا. پھر آگے بڑھ گئی بات، یہ بھی کہا کہ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، ہم تجھے سنسار کر دیں گے. تو اس طرح سے جو ہے مختلف باتیں آپ کی نبوت اور رسالت کے خلاف ہوتی رہی. اللہ سمیع بھی تھا، بصیر بھی ہے. وہ تمام باتیں قوم نوح کے سن رہا تھا کہ میرا نوح جو ہے نا میری طرف بلا رہا ہے، اللہ کی عبادت کرو بول رہا ہے، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور میں جس کو نبی بنا کر بھیجا اس کو بشر کہہ رہا ہے، اس کو جھوٹا کہہ رہا ہے، اس کو مجنون کہہ رہا ہے. حد تو یہ ہو گئی کہ جو ہے نا میرے نوح کو جو ہے سنسار کر دینے کا اشارہ بھی دے رہے ہیں. تو یہ توحید کے خلاف بھی باتیں چلتی رہی، اور ساتھ ساتھ رسالت اور نبوت کے خلاف بھی باتیں چلتی رہی. فطری بات ہے کہ اللہ سن رہا تھا اور ڈھیل دے رہا تھا کہ شاید قوم نوح جو ہے راستے پر آ جائے.
جائے، صراط مستقیم پہ آ جائے، اللہ کے راستے پہ آ جائے اور میرے نبی کی نبوت کو اور میرے رسول کی رسالت کو قبول کر لے۔ لیکن یہ قوم نے نہ توحید کو مانا اور نہ رسالت و نبوت کو مانا۔ تو فطری بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ڈیل ختم ہو گئی تو پھر عذاب آ ہی گیا۔ نہ صرف یہ باتیں ہوئی بلکہ قوم نوح سے مخاطب ہو کے کہا کہ یہ جو آیت ہے وہاں پر اللہ کو جلا دے۔ یہ کہا کہ خالہ نوح جادلت نہ فاکثر تاجدہ، تم اکثر ان سے جھگڑتے رہے اور ہمیشہ جھگڑا کرتے رہے۔ کس بات میں جھگڑا کرتے رہے کہ تم ایک الہ کہہ رہے جبکہ ہمارے پاس 5 الہ، تم رسول کہہ رہے اپنے آپ کو لیکن تم ہمارے جیسے بشر ہیں۔ فَعَدِينَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ صَادِقِينَ۔ تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ عذاب آئے گا، اگر تم سچے ہو تو پھر وہ عذاب کرا دو۔ جو نوح علیہ السلام بھی یہ کہہ رہے تھے کہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، مجھے ڈر ہو رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پہ دردناک عذاب آ جائے، ایک بڑا عذاب آ جائے۔ اس کا جواب قوم نوح نے دیا کہ آپ اگر سچے ہیں، آپ کی صداقت کو چیلنج کیا ہے تو لا دیجیے فَعَدِينَ بَمَا تَعُودُنَا، یہ جو تم باتیں کر رہے ہیں کہ اگر تمہاری بات کو قبول نہ کیا جائے تو اللہ عذاب لائے گا، اگر تم واقعی سچے ہو تو پھر لا دو عذاب۔ اس پر اللہ تعالیٰ یہ جملے سن لیا اور پھر عذاب لانا شروع کر دیا۔ یہی ایسا جملہ تھا جب اللہ کہا کہ میرے نوح کے اوپر صداقت کا، سچائی کا تم چیلنج کر رہے ہو تو پھر دیکھ لو عذاب کیسا ہوتا ہے۔ یہ جو آیت تھی اسی آیت کی بنیاد پر آگے بڑھو۔ اور جب یہ چیلنج کیا گیا تو فطری بات ہے کہ نوح علیہ السلام جو پھر سورہ نوح کے اندر آتا ہوں، وہاں پر اللہ سے مخاطب ہوا، میرے مالک 950 سال ہو گئے یہ سن رہا ہے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام نے کہا کہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میرے مالک اب کسی کو نہیں چھوڑتا، اس زمین پر کوئی کافر کا گھر نہیں رہنا۔ انکا ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر ان لوگوں کو چھوڑ دو گیا تو آپ کے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، آپ کے راستے سے ہٹا دیں گے، اور کوئی بھی انسان کو، ایسے انسان کو نہیں پیدا کریں گے جو فاجر اور کفار۔ یہ نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے مخاطب ہو کے کہا کہ مالک میں تھک گیا ہوں یہ جملے سنتے سنتے، اب تیرے عذاب کی لوگ دعوت دے رہے ہیں، لا دے عذاب۔ تو اس عذاب کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر 10 مرتبہ کیا گیا، 10 صورتوں میں، 1-2 صورتوں میں نہیں بلکہ 10 صورتوں میں کیا گیا۔ کیونکہ قرآن مجید کے اندر جب انبیاء کا تذکرہ ہوتا ہے تو بہت سارے اس پر نصیحتیں ملتے ہیں، بہت سارے سبق ملتے ہیں، بہت سارا درس ملتا ہے، ٹیچنگ ملتی ہے۔ وہ 10 سورے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ نوح علیہ السلام، سورہ اعراف ہے، سورہ یونس ہے، سورہ ہود ہے، سورہ مومنون ہے، سورہ شعراء ہے، سورہ الصفات ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ الحق ہے، سورہ قمر ہے اور سورہ العنکبوت ہے۔ اگر آپ ان 10 سوروں میں اگر آپ اسٹڈی کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کا غضب کیا ہوتا ہے، اللہ کا کتاب کیا ہوتا ہے، اور تقریباً 40 آیات ہیں۔ صرف نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا ان 10 صورتوں میں 40 آیات ہیں۔ جس طرح سے میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ قرآن مجید کی 1000 ایسی آیتیں ملیں گی جس میں صرف انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اس کے اندر میں صرف نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اس کی 40 آیتیں ہیں۔ تو فطری بات ہے، آپ سوچیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ہی جو ہے 100 آیتیں ہوتی ہیں، 40 آیت تو غضب سے متعلق ہے، اللہ کے غضب سے، اللہ کی کتاب سے، خیر سے مخاطب ہے، اور دیگر 60 آیتیں ہوتی ہیں۔ تو 100 آیتیں ہو جائیں گے صرف ایک ہی پیغمبر پر، ایک ہی نبی پر، ایک ہی رسول پر۔ تو آپ بولیں گے کہ 1000 آیتیں کم پڑیں گی، جبکہ 25 یا 26 انبیاء کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ 100 آیت تو آپ یہیں پر تکمیل کرتے رہیں، اب بچے 900،
اب اس کے اندر آدم بھی ہیں، ادریس بھی ہیں، ہود بھی ہیں، صالح بھی ہیں، ابراہیم بھی ہے، اسماعیل بھی ہے، اسحاق بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، ہارون بھی ہے، شعیب بھی ہے. تو آپ محسوس کریں گے کہ نہیں، آپ 1000 کو محدود کرتے رہے، ہو سکتا ہے کہ اسے عادت پڑ جائے. ہم قرآن تو پڑھتے رہے سمجھا، لیکن ہم قرآن سے کچھ حاصل نہیں کر رہے. اگر صرف انبیاء کا ہی تذکرہ اگر قرآن میں تفصیل سے پڑھ لیا جائے تو کافی انسان کی زندگی کو صراط مستقیم میں لانے کے لیے بہت زیادہ ہے. سمجھا آپ کے تو ضرور انسان کا رہ جائے گا اگر وہ ان آیات